السلام علیکم ایوری ون۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو اس ناول کے 4 پارٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آلریڈی۔ آج میں پارٹ 5 کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی جتنا ہو سکا مجھ سے۔ اس ناول کا نام ایلین ہے اور اس ناول کی رائٹر کا نام ہے مومل کائنات۔ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم زمین پہ کسی بھی جگہ سے تمہارے سیارے پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ یوسف نے اسے بتایا تھا کہ وہ لوگ اسی جگہ سے جائیں گے جہاں سے آئے تھے۔ ہم راکٹس کے ذریعے آتے ہیں اور یہ راکٹس ہمارے واپس آنے تک زمین کی اسی جگہ کسی اور شکل میں یا چھوٹے ہو کے یا غائب ہو کے پڑے رہتے ہیں۔ واپس انہی راکٹس کے ذریعے جانا ہوتا ہے، اسی لیے واپس اسی جگہ آنا پڑتا ہے۔ اوہ اچھا، اس نے سمجھ کے سر ہلایا۔ مجھے تمہاری یاد آئے گی تو تم آ جایا کرو گے نا؟ اناہیتا نے آنکھیں بند کر کے سیٹ کے پل سے سر ٹکا لیا۔ وہ یوسف کی بہت سی پکچرز لے چکی تھی، لیکن یہ ہجر آپ کی فوٹو سے جانے والا نہیں۔ تمہیں میں یاد نہیں رہوں گا انا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اسے سچ بتانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ سر گھما کے اناہیتا کو دیکھ رہا تھا۔ میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے۔ آنکھیں ہنوز بند تھی۔ اس نے اس کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا۔ اناہیتا؟ یوسف کے پکارنے کا انداز ایسا تھا کہ اناہیتا نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ اس نے پہلی بار اسے پورے نام سے بلایا تھا۔ آج تم سب بھول جاؤ گی۔ سب سے مراد وہ وقت جو تم نے میرے ساتھ گزارا، جب میں تمہاری گاڑی سے ٹکرایا تھا، اس پل سے لے کے اس پل تک جب تک میرا وجود ختم نہیں ہو جاتا۔ یوسف اس دنیا میں صرف تمہارے لیے وجود رکھتا تھا۔ میرے مرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، تمہیں بھی نہیں۔ یوسف کا چیپٹر کلوز۔ وہ ہموار لہجے میں جیسے کوئی نیوز پڑھ کے سنا رہا تھا جس کا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ اناہیتا کو اچھا خاصا شوق لگا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ کافی دیر بعد وہ محض اتنا ہی بول پائی۔ آج تک کیا ہے کبھی؟ وہ جانتی تھی وہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن پھر بھی یقین کرنے میں تھوڑا وقت تو لگنا تھا۔ میں یاد بھی نہیں کر پاؤں گی تم لوگوں کو، بابا کو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اور تم نے کہا تم مرنے والے ہو۔ یوسف نے سر ہلا دیا۔ تم ایسے خودکشی کیسے کر سکتے ہو یوسف؟ تم اتنے بزدل تو نہیں ہو۔ وہ دبا دبا سے چلائی۔ اور تم میرے سیارے پہ نہیں جا رہے۔ جیسے ہی تمہارے دماغ سے میری ہر یاد مٹ جائے گی، تمہیں تمہاری پہلے والی نارمل زندگی مل جائے گی۔ کچھ دیر رکا۔ انا، تم سے یوسف نے کچھ نہیں چھینا، نہ تمہارے بابا اور نہ تمہاری دنیا۔ میں سب کچھ تمہیں لوٹا کے جا رہا ہوں۔ وہ اب تک اس کا سب سے لمبا جملہ تھا، لیکن اسے سنتے رہنے کی خواہش اناہیتا نے نہیں کی تھی۔ اس کا دل جیسے کن چھری سے کاٹا جا رہا ہو، لیکن آنکھیں آنسو بہانے سے انکاری تھی۔ وہ خاموش رہی تو یوسف پھر بولا، یہی اچھا ہے نانا، ایسے تمہیں کم تکلیف ہوگی، مجھے بھول کے تم خوش رہو گی۔ تم ایسے مر نہیں سکتے یوسف، سب ٹھیک ہو سکتا ہے، تم سب کچھ کر سکتے ہو نا؟ اس نے بمشکل کہا، آواز گلے میں اٹک رہی تھی۔ سب کچھ ایسے ہی ٹھیک ہونا ہے اور میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی نارمل تھا۔ مت کرو یوسف پلیز، اس نے التجا کی۔ یوسف پہ ذرا اثر نہ ہوا۔ گاڑی ایک دم جھٹکے سے رکی۔ یوسف نے اتر کے اسے باہر آنے کو کہا۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہی تو وہ گھوم کے اس کی طرف آیا اور اسے بازو سے پکڑ کے باہر لایا۔ وہاں آسمان عجیب سی روشنی سے چمک رہا تھا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ اوپر دیکھنا ناممکن تھا۔ یوسف پلیز، اس نے ایک آخری کوشش کی۔ اس کے ہر بات بغیر کہے سننے والا آج اس کی منتوں کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اس بار بھی یوسف نے سنی انسنی کر کے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اناہیتا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے تیز روشنی کی شعاعیں نکلی اور اناہیتا کی آنکھوں میں داخل ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس پہ سحر طاری ہونے لگا، لیکن وہ پوری طرح مدہوش نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ یوسف کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں
اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ اسے آنکھوں میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ اس تیز روشنی سے اناہیتا نے اپنے سر میں بے پناہ تکلیف محسوس کی۔ اس نے نظر یوسف کی آنکھوں سے ہٹانی چاہی، لیکن وہ چاہ کے بھی ایسا نہ کر سکی۔ یوسف! اس نے پریشان ہو کے اسے پکارا۔ درد بڑھتا جا رہا تھا اور نظریں جیسے اس کی آنکھوں پہ چپک گئی ہو۔ یوسف، کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ آنکھوں اور سر کے علاوہ وہ باقی سارے جسم کو حرکت دے پا رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، لیکن اس روشنی سے اپنی آنکھیں بچا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اتنی ہی شدت سے اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ یوسف! وہ پوری قوت سے چلائی۔ دماغ میں دھماکہ ہوا تھا جیسے۔ یوسف نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ تم کر کیا رہے ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ تھی۔ اناہیتا نے آنکھیں بند کرنے کی ناکام کوشش کی۔ دماغ میں ایک کے بعد دوسرا دھماکہ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک دم درد کی شدت کو کم ہوتا محسوس کیا۔ دماغ ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ یوسف نے اس کی آنکھیں آزاد کر دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ لہرا کے وہیں گر گئی۔ یوسف کی آنکھوں سے نکلتی شعاعیں واپس اس کی آنکھوں میں داخل ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جیسے انہیں اپنے اندر جذب کیا۔ اناہیتا کی میموریز اس کے دماغ میں قید ہو گئی تھی۔ اب جب تک وہ نہ چاہتا اناہیتا کو کچھ یاد نہیں آنا تھا۔ یہ یادیں اس کے ساتھ ہی ختم ہو جانی تھی۔ اس نے اناہیتا کو اس کے سارے رشتے واپس کر دیے تھے اور خود اناہیتا کا وہ حصہ لے گیا تھا جس نے اس سے محبت کی تھی اور جس سے اس نے محبت کی تھی۔ اناہیتا کو اپنی دنیا تبھی مل سکتی تھی جب وہ یوسف کو چھوڑ دیتی۔ اگر وہ باقی سب کو چھوڑ دیتی تو وہ یوسف کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی۔ یوسف نے یہ بات اناہیتا کو نہیں بتائی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیا جواب ہوتا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہ سکتا تھا کہ وہ اپنے خونی رشتوں سے دور رہ کے اس کے ساتھ ایک ایب نارمل زندگی گزارے۔ وہ اداس رہتی۔ یہ تو یوسف کی محبت کی توہین تھی۔ اس نے پرفیکٹ پلان بنایا تھا، اناہیتا کے دماغ سے یوسف کی ہر یاد مٹانے کا پلان، اور یہ فیصلہ اس نے اناہیتا کو بتائے بغیر کیا تھا، اور اب اس کی زندگی سے دور جا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ ایلین ہو کے بھی وہ رموز محبت سے واقف تھا۔ اس نے ایک آخری نظر اناہیتا پہ ڈالی۔ وہ آدھی کھلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ غالباً اس میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی، ورنہ وہ یوں چپ نہ ہوتی۔ یوسف پہاڑی کے سرے پہ جا کھڑا ہوا جہاں نیچے گہری کھائی تھی۔ وہ کھائی نہ اناہیتا کی دنیا سے تھی نہ یوسف کی۔ وہ محض ایک سیراب تھا جہاں جانے والے واپس لوٹا نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک عام پہاڑی سے گر کے تو نہ مرتا۔ اناہیتا نے بمشکل آنکھیں کھلی رکھی۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس نے چلانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی منت کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ ایسا کچھ نہ کرے، لیکن وہ صرف اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو ہی حرکت دے پائی۔ باقی سارا جسم مفلوج ہو رہا تھا۔ یوسف نے اس پہ ایک الوداعی نظر ڈالی اور پہاڑی سے چھلانگ لگا کے خود کو کھائے کے سپرد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اناہیتا کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ڈوبتے دماغ کے ساتھ اس نے اپنی زندگی دوبارہ کبھی نہ کھلنے کی دعا کی۔ اس کے بغیر اس کے لیے اس دنیا میں کیا رکھا تھا، جس دنیا کو وہ 2 مہینے پہلے اپنی دانست میں ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکی تھی۔ اس منظر کے بعد اس کی آنکھوں کو کسی منظر کی خواہش نہیں رہی تھی۔ پلیز یوسف، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ تم ایسے نہیں کر سکتے یوسف، تم نہیں جا سکتے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے۔ مسلسل نیند میں یہی جملے دہرائے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز اونچی ہوئی تو کچھ فاصلے پہ سوئی ثنا کی آنکھ کھلی۔ وہ گہری سانس لے کے رہ گئی۔ اناہیتا پھر سے آج نیند میں کسی سے اسے چھوڑ کے نہ جانے کی التجا کر رہی تھی۔ اناہیتا نے کبھی ہوش و حواس میں کسی سے التجا نہیں کی تھی۔ جب سے وہ اس کے ساتھ تھی اس نے کبھی اناہیتا کا ایسا لہجہ نہیں سنا تھا۔ اس کے لہجے میں اتنی بے بسی ہوتی کہ ثنا کا دل کٹ کے رہ جاتا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور لائٹ آن کر کے اس تک آئی۔ اناہیتا! اس کی آواز سن کے وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ ثنا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خفیف ہوئی۔ آج پھر میں نیند میں چلا رہی تھی؟ ہاں، اس نے صرف یہی کہا، مگر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اناہیتا جانتی تھی وہ کیا پوچھے گی۔ اناہیتا، کون ہے یہ یوسف؟
میں نہیں جانتی، میں آج تک یوسف نام کے کسی بھی شخص سے نہیں ملی، کیسے یقین دلاؤں میں تمہیں؟ اس نے سر تھام لیا۔ مجھے یقین ہے تم جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن وہ تمہیں ایسا خواب میں کیوں نظر آتا ہے؟ وہ بھی ایک دو بار نہیں، پچھلے 3 مہینے سے تم روزانہ اسے خواب میں دیکھ رہی ہو۔ اناہتا انگلیوں سے سر دبانے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ کون یقین کرے گا مجھ پہ اور اس عجیب سے خواب پہ؟ ثنا چپ ہو گئی۔ واقعی اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا تھا۔ جس نے بھی سنا یہی کہے گا کہ وہ یوسف کو جانتی ہے اور جان بوجھ کے سب سے چھپا رہی ہے۔ اسے اس حالت میں 6 مہینے ہونے کو تھے۔ پہلے وہ صرف نیند میں چلاتی تھی یا ڈر کے اٹھ جاتی، لیکن اب پچھلے 3 مہینوں سے اس نے یوسف کا نام لینا شروع کیا تھا۔ وہ ہر رات تقریباً ایک ہی جملہ دہراتی تھی: مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، تم ایسے نہیں جا سکتے، میں مر جاؤں گی، وغیرہ۔ اسی وجہ سے اسے ہاسٹل میں روم الگ کرنا پڑا۔ باقی لڑکیوں کی طرح طرح کے سوالات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نئے روم میں صرف ثنا اور وہ تھی۔ ثنا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور صحیح معنوں میں اس کی دوست ثابت ہوئی تھی۔ اس نے اس مشکل میں بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ حالانکہ اناہتا نے منع بھی کیا کہ وہ اس کے ساتھ نہ آئے، خواہ اس کی بھی نیند خراب ہوگی، لیکن وہ ضد کر کے آ گئی تھی۔ اس کے خیال میں اس وقت اناہتا کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور وہ صحیح بھی تھی۔ یہ سب ایسے ہی رہا تو عنقریب میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے دوبارہ سر تکیے پہ رکھا۔ ثنا لائٹ آف کر کے واپس اپنی جگہ پہ جا چکی تھی۔ یہ تقریباً روز کا معمول تھا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، یوسف کو ڈھونڈو، ثنا نے مشورہ دیا۔ لیکن کیسے؟ وہ صرف میرے خوابوں میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے جانتی تک نہیں ہوں، نہ یہ کہ وہ کیسا دکھتا ہے۔ ثنا کے پاس اسے ڈھونڈنے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ یوسف کو ڈھونڈنا ناممکن تھا۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تمہیں پتا ہے ثنا، میں نے آج اس کی آنکھیں دیکھی۔ کافی دیر بعد اسے اناہتا کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ کیا؟ ثنا ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اگر تمہیں اس کی آنکھیں حقیقت میں کہیں نظر آئے تو تم پہچان لو گی۔ ہاں، اس کی آنکھوں کا کلر بہت مختلف ہے، میں نے آج تک ایسی آنکھیں نہیں دیکھی۔ ایک کام کر سکتے ہیں۔ ثنا نے لائٹ دوبارہ آن کر دی تھی اور اب تک کیا گود میں رکھی پرجوش سے بیٹھی تھی۔ کیا؟ اناہتا بھی اٹھ بیٹھی۔ ہم ایک بار پھر سوشل میڈیا پہ سرچ کرتے ہیں۔ تم آنکھوں سے پہچاننے کی کوشش کرنا، شاید تمہارا یوسف مل جائے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھایا اس کے بیڈ پہ آ گئی۔ لیکن ہمیں تو پورا نام تک نہیں پتا اس کا، اور آج تک ہم کئی بار کوشش کر چکے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ایک اور بار کرنے میں کیا حرج ہے؟ آج ہم سب یوسف کی آنکھیں دیکھیں گے۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ آن کیا، فیس بک، پھر ٹویٹر، حتیٰ کہ ٹک ٹاک بھی چھان مارا، لیکن اناہتا کے مطلوبہ آنکھیں نہیں ملی۔ مجھے لگتا ہے ہم بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ کسی یوسف کا مجھ سے کوئی واسطہ ہوتا تو مجھے یاد ہوتا۔ یہ شاید کسی قسم کی نفسیاتی بیماری ہے۔ مجھے بابا سے بات کر لینی چاہیے۔ اناہتا حد درجہ مایوس تھی۔ یہی صحیح رہے گا، اور کوئی آپشن نہیں رہا۔ مایوس تو اب ثنا بھی تھی۔ وہ دونوں پچھلے 3 مہینوں سے یوسف نام کی الجھن سلجھانے کی کوشش میں لگی تھی، لیکن اب تک 1% کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اناہتا نے آنکھیں بند کی تو وہ تلمسی آنکھیں چھم سے اس کے ذہن کے پردے پہ لہرا گئی۔ اس نے گھبرا کے آنکھیں کھولی۔ کاش میں اس کا پورا چہرہ دیکھ سکوں، اس نے حسرت سے سوچا۔ اس کی آنکھیں بتاتی ہیں یقیناً وہ بہت خوبصورت ہوگا۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلی صبح پھر رات سے شکل بنائے کیفے میں بیٹھی تھی۔ ایک تو نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اوپر سے اتنا تھکا دینے والا دن۔ وہ بس بستر تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ مجبوراً وہ خود کو گھسیٹتی کیفے تک آئی۔ ثنا کاؤنٹر پہ تھی اور اناہتا دونوں کونیاں میز پہ ٹکا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے کسی غیر مرئی نقطے کو کھو رہی تھی۔ جب اس کے سامنے والی چیئر پہ جنید آ بیٹھا، وہ اس کا کلاس فیلو تھا اور اکثر اس سے محبت کے دعوے کرتا رہتا، جنہیں سن کے اناہتا کہکے لگا کے ہنستی تھی۔ اس لیے نہیں کہ اسے اس کی باتیں پسند تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اس کی باتوں کو محض جھوٹ اور فلموں کا اثر سمجھتی تھی۔ وہ واقعی بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آتا اور اناہتا کا ہنس ہنس کے برا حال ہوتا۔ وہ واقعی بڑا ایکٹر تھا۔ وہ کبھی خفا ہو کے 10 دن اس کے سامنے نہ آتا تو اناہتا کو اور زیادہ خوشی ہوتی، پھر خود ہی مان کے اناہتا کے آگے پیچھے پھرنے لگتا
अनाहिता ने कई बार समझा कि अब उसे इसके हाल पे छोड़ दिया था। वो कुछ भी कहता, एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल लेती। लेकिन आज न उसका सुनने का मुंह था, न हंसने का। उसका दिल चाहा वो उठ के चला जाए, लेकिन वो बगौर उसके चेहरे के तासुरात नोट कर रहा था। कुछ हुआ है अनाहिता? परेशान लग रही हो? उसने छूटते ही पूछा। वो वाकई उसके लिए परेशान था या ड्रामा कर रहा था? अनाहिता समझ नहीं पाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो ठगे छुपे अल्फाज में से जाने का कह रही थी। बर्गर और कोक लेके आती सना ने दूर से उसे अनाहिता के सामने बैठे देखा और सर पीट लिया। आज पक्का इसकी शामत आएगी। उसे अंदाजा था कि आज अनाहिता उसकी कोई भी बात सुन के उसे खड़ी खड़ी सुना देगी। ओह, जुनैद को फिक्र हुई। उसने टेम्परेचर चेक करने के लिए हाथ अनाहिता के माथे की तरफ बढ़ाया तो वो एकदम पीछे हुई। जुनैद ने शर्मिंदा होकर हाथ खींच लिया। जुनैद, कितनी बार कहा है लिमिट में रहा करो। वो जानती थी वो शर्मिंदा हुआ है, फिर भी उससे लताड़ा। तभी सना वहां पहुंची। हाय जुनैद, कैसे हो? उसने मुस्कुरा के जुनैद से हाल चाल पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। उसका लहजा पहले की तरह खुशगवार हो गया था। अनाहिता ने उससे नजर बचा के सना के आगे हाथ जोड़े कि वो किसी तरह से यहाँ से भेज दे। अनाहिता की तबीयत ठीक नहीं है, हम फिर मिले। उसने बहुत मुनासिब अल्फाज ढूंढे। अनाहिता की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे इसके पास होना चाहिए ना। वो फिर से डौलकबाजी पे उतर आया था। सना ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया, लेकिन वह शुरू हो चुका था। तुम नहीं जानती अनाहिता मेरे लिए क्या हैसियत रखती है। इसकी जरा सी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं कैसे ऐसे इस हाल में छोड़ के जाऊं? अगर तुम एक मिनट से पहले यहाँ से नहीं गए तो मैं ये दोनों बोतलें तुम्हारे सर पे दे मारूंगी। अनाहिता एकदम खड़ी हुई और एक बोतल हाथ में भी उठा ली, जैसे अभी उसे दे मारने वाली। कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मैं तो बता रहा था मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट। मैं एक मिनट तक वेट करूंगी बस। वो इस बार पहले से ऊंची आवाज में चिल्लाई। ओके ओके, जा रहा हूँ। जुन्नैर ने इधर उधर देखा और खड़ा हुआ। बहुत मेहरबानी, और आइंदा अगर ऐसे ही आशिकों की रूह घुसी हुई तुम्हारे अंदर तो मेरे सामने मत आना, समझे? उसने पीछे से चिल्ला के कहा और बोतल जोर से मेज पे रखी। इर्द गिर्द दो तीन टेबल्स के स्टूडेंट से मुड़ के देखा। वो गिरने के से अंदाज में बैठी और दोनों हाथों से सर थामा। उसे सर में बहुत शिद्दत से दर्द होता था और ऐसी हालत में वो भूल जाती थी कि वो कहाँ है और क्या कर रही है।